یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سیاست میں کیا پایا اور کیا کھویا، کتنی قربانیاں دی آپ نے؟ دیکھیں، ہم اپنی قربانیوں کا کیا تذکرہ کریں. جس پارٹی کے اندر ہیں اس کی قیادت نے اتنی قربانیاں دیں کہ ان کی قربانیاں انہوں نے اپنی جان سے وہ گزر گئے، پورا بھٹو خاندان. تو لہٰذا ہماری قربانیاں کس کھاتے میں آتی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں. ہم نے تو ان کے نام پر سیاست کی، ان کے نام پر ووٹ لیے، عہدے لیے، اقتدار میں گئے، لوگوں کے لیے کام کیے. ہمیں تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے سہولتیں ہی ملی. قربانیاں تو ہماری. آپ نے کہا پارٹی جہاں سے ٹکٹ دے کے الیکشن لڑ سکوں گا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا. فرض کریں آپ کو چڑوئی کا ٹکٹ مل گیا، دیکھیں لڑیں گے؟ میں جماعتی سیاست کا قائل ہوں، اور وہاں ایک شخص الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، تو وہ لڑ رہے ہیں. اگر کبھی کسی مرحلے پہ ضرورت پیش آتی ہے کہ مجھے پارٹی وہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے کہ میں وہاں کہاں سے؟ چڑوئی سے. کیوں نہیں؟ اگر فرض کریں ٹکٹ مل گیا، آپ چڑوئی سے جیت جائیں گے. مجھے چڑوئی نہیں جی، مجھے جہاں سے بھی، میں نے آپ کو کہا میں سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا. سر فرض کریں چڑوئی سے ٹکٹ سیاست مل اپنی گیا، پارٹی کے لیے کرتا، الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں 6 کے لیے مہینے رہتے ہیں، آپ جو چڑوئی سے الیکشن جیت جائیں گے. چڑوئی سے الیکشن کیوں نہیں جیتیں گے جی؟ چڑوئی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ماضی کے محبت کی وہ یادیں ہیں کہ جو ہم نے 90 کا پہلا الیکشن میں نے وہاں لڑا. جب میں نے پہلا الیکشن لڑا، لوگ کہہ رہے تھے یہ 1000 ووٹ بھی نہیں لے گا، تو میں نے 7,500 سے زیادہ ووٹ لیے تھے. یہ چڑوئی کے لوگوں نے دیے تھے. تو ایک چڑوئی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی، میرے ذہن میں جو تصور ہے کہ جماعتیں مقبول ہونی چاہیے، جماعتوں کی بنیاد پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور لوگوں کی کمٹمنٹ اپنی پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی جہاں بھی ہو، پارٹی مضبوط ہو، افراد مضبوط ہو. افراد مضبوط نہ ہو. سر، ہر ایک کی کامیابی میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو کامیاب بنانے والا کون ہے؟ میرے کامیابی میں میرے اللہ کے بعد جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے بھائیوں کی جو ہے وہ سپورٹ ہے، اور میرے دوستوں کی سپورٹ ہے. سب نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے اپنے دوستوں پر ہمیشہ فخر رہا. تو یہ اللہ کا فضل میں سمجھتا ہوں جی، اللہ کی رضا. اللہ کا بہت فضل ہے. کہ پہلے بھی جو ہجرت تھی وہ میری کسی ذاتی غرض کے لیے، یا میں نے اپنی کسی ذاتی اس کے لیے نہیں کی تھی. پہلے بھی پارٹی، اگر وہ اس حلقہ سے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر پارٹی نہ چھوڑتے تو میں شاید وہاں کبھی بھی الیکشن نہ لڑتا. میں کونسل کا ممبر تھا، اور کونسل کا ممبر ایم این اے کے برابر ہوتا ہے، اور جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے وہ فیڈرل منسٹر فار اسٹیٹ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو میں شاید کبھی بھی نہ جاتا. تو اس وقت بھی پارٹی کو ضرورت تھی. لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ شاید پارٹی ہماری محتاج ہے، اور ہم اگر پارٹی چھوڑ دیں گے پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن کھوریٹا جو ہے اس کے خمیر کے اندر پیپلز پارٹی ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کو کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں میری ڈیوٹی پارٹی نے لگائی. اگر پارٹی دوبارہ کسی جگہ مجھے کہے گی، کوئی ذمہ داری لگائے گی، تو ہم اپنی جماعت کی سیاست کرتے ہیں، اس کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیتے. سر، آپ وہ پاکستانی اور کشمیری لیڈر ہیں جس کے بارے میں انٹرنیشنل جریدے نے لکھا دا مین ہو گاٹ دا پرسنالٹی. فخر کرتے ہیں اس بات پہ؟ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر. اللہ کا ہر وقت شکر کرنا چاہیے. اللہ نے بہت نوازا ہے جی ہر چیز سے. دنیا کی کسی چیز کی کوئی کمی، تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی شکر گزار بندوں میں سے بنوں. سر، مونچھیں چھوٹی کر دی آپ نے. چونکہ میں نے داڑھی رکھ لی. سر، ایک عشق میں ناکام ہونے والا نوجوان طالب علمی کے زمانے کا، وہ کامیاب سیاستدان کیسے بن گیا؟ مجھے سمجھائیں کچھ. کون ناکام ہوا جی عشق میں؟ کالج کے دور کی کوئی بات یاد ہو گیا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات ہمارے کالج کے زمانے کی کوئی ایسی داستان نہیں ہے. کچھ ایسا نہیں ہے سر. اتنا خوبصورت نوجوان کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم نے کالج کے زمانے میں جن سے پیار کیا ان کو پا لیا. ان کو پا لیا. اس کا مطلب کہ اس خوبصورتی کا اثر کہیں نہ کہیں ہوا. کالج کے زمانے میں جس کو چاہا اس کو پا لیا. شور ہیں جی بالکل. وہ ان کو اپنی زندگی کا ہم سفر جو ہے وہ بنا لیا، اور وہ ہمارے مطابق اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور یہ کہیں کوئی میں اوور ایمبیشس آدمی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی اپنی ایمبیشنز میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ میں یہ کام تب کروں گا جب یہ عہدہ ملے گا. میں عہدوں والا آدمی بھی نہیں ہوں. مجھے عہدہ کوئی زندگی میں ملے وہ بھی اللہ کی جو ہے وہ دین اور امانت ہے لوگوں کی، اور اگر نہیں ملے گا میں پھر بھی ایک سیاسی کارکن ہوں. میں ہر حال میں، جس طرح کہ کسی نے یہ بات کہی کہ گرمی ہو یا سردی ہو، اس کی ایک ہی وردی ہے. جس طرح کہ ڈاکیے کی ہمارے زمانے میں وردی ایک تھی، تو ہماری جو ہے جدوجہد
اب میں جدوجہد شہید کے فلسفے کو اگر آپ پڑھیں تو مجھے آج بھی فخر کے ساتھ میرا سر بلند ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کی بنیادی ضروریات کی بات کی تھی، اور بنیادی ضروریات کے ملنے کے بعد ہی انسان کو کوئی دوسری سوچ آتی ہے۔ تو ہماری پارٹی کا یہ جو فلسفہ ہے کہ لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں، اور بھٹو نے یہ مواقع لوگوں کو فراہم کیے کہ لوگ روٹی کپڑا اور مکان کے قابل ہوئے، جس طرح کہ سب سے بڑی ان کی مڈل ایسٹ کے اندر لوگوں کو جو ہے ان کی ایسی خارجہ پالیسی کہ جس میں مڈل ایسٹ کے اندر لوگوں کا جانا، ان کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے۔ تو بھٹو ایک بڑے عظیم فلاسفر کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں کئی گھنٹے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر۔ جس جگہ آپ پیدا ہوئے، اسکول گئے، بچپن گزارا، جوانی بھی آدھی وہیں پہ گزری، آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار بھی ہیں سر، اس گاؤں کے اس حلقے کے عوام کا آپ سے گلہ اور شکوہ ہے میرے سمیت، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے اس بات کی سے کچھ کم ہے کہ محمد مطلوب انقلابی ان کا ہے سر۔ عملی طور پہ کیا؟ عملی طور پہ ہم ان کے ہیں سر، ٹائٹل ہم دیں آپ کو انقلابی کا، الیکشن آپ کھریٹا سے جا کے لڑیں، میں اب کام آپ ان کے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں اگر گنتی کروں تو یہ بہت چھوٹی بات ہو جائے گی کہ میں نے فلاں سڑک بنائی، میں نے فلاں کالج بنایا، ڈماس کے مقام پہ میں نے ڈنگری بیگ پہ جو ہے وہ کالج بنایا، میں نے فلاں چھوٹی یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اتنی بات یہ ہے کہ محمد مطلوب انقلابی ان کا ہے، ان کا ہے، ان کے لیے یہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنا پیار محبت تقسیم کر دیا ہے۔ ان کا ہے، محمد مطلوب انقلابی ان کا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی میری آخری سانس تک بھی یہ بات جڑی رہے گی کہ میں کہاں پیدا ہوا، میں نے اپنا بچپن کہاں گزارا۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ میں یہ گنتی کروں کہ میں نے کالج بنائے، میں نے سڑکیں بنائی، میں نے روزگار کس کو دیا کس کو نہیں دیا، شاید لوگوں کی توقعات پوری نہ اتری ہوں، لیکن چڑوئی کے لوگوں کو میں نے پہلا الیکشن 90 کا لڑا، اور اس کے اندر لوگوں نے قبیلائی تعصبات سے ہٹ کے جو لوگ اس وقت بنا، اور جو لوگ اس وقت میرے ساتھ تھے، آج ان کی نسلیں بھی میرے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ بتاتے ہیں اپنی پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بہت مطمئن ہوں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کلاس ہے، جو لوگ جو طبقہ اس کے جماعت کے اندر ہے، ایک اپنا کلچر بن چکا ہے سیاسی جماعتوں کا، اور ہماری جماعت کا جو سیاسی کلچر ہے وہ ہم کامنر ہیں، ہم عام لوگ ہیں، اور ہم کامنر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ہم کمیٹڈ بھی ہیں، ہم کامنر بھی ہیں، ہم کمیٹڈ بھی ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے، یہ میری بات ضرور یاد رکھیں کہ ایک بار پھر جو ہے وہ نہ صرف عوام کی نمائندگی، عوام کی تائید اور حمایت سے بھرپور طریقے سے حکومت کے اندر آئے گی، بلکہ آزاد کشمیر میں بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھرے گی، کیونکہ ہمارے کلچر اور ہماری گھٹی کے اندر جو ہے وہ کامنرز کی محبت ہے، لوگوں کی we are much affiliated with the people. So we are working for the empowerment of the people, empowerment of the civil rule, and empowerment of the